السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چلنے دو, سب چلنے دو, یہ بند کرو. عجیب آدمی اور روزانہ یہی کہتے ہیں. محترم حضرات, یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار درس چل رہا ہے اور آج اس کا 28واں درس ہے. ہم نے آپ کو کل جہاں پہ لا کر کے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ جو عتبہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس جنگ کا, اس نے ایک مرتبہ یہ ریکویسٹ کیا کہ جنگ نہ کی جائے. لیکن جب ابو جہل کو معلوم ہوا تو ابو جہل نے اس کو تانا دیا کہ تم عورتوں کی طرح چوڑی پہن کے تم کو بیٹھ جانا چاہیے تھا, اور تم جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہارا بیٹا جو حذیفہ ہے وہ مسلمان ہو کر کے مدینہ آ گیا ہے. بیسک وجہ یہ ہے. حالانکہ ایک وجہ اور بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک باغ میں بیٹھ کر انگور کھایا تھا آپ نے. یہ باغ اسی عتبہ اور شیبہ دونوں بھائیوں کا تھا. ان کا ایک نوکر تھا غلام جس کا نام عداس تھا, اور عداس نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب ان دونوں لوگوں نے یعنی عتبہ اور شیبہ ان دونوں بھائیوں نے عداس کو بتایا کہ ہم آج جو ہے ابو جہل کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے جا رہے ہیں, تو اس نے ان کو ہاتھ پیر جوڑے کہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا رسول ہے اس زمین پر, اور اس وقت سارے عالم کے یہ رسول ہیں, لہذا خدا کے واسطے ان سے جنگ نہیں کرو. وہ بات بھی ان کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ عداس نے یہ بات کہی ہے, لہذا ان کو اندر سے ان کا جو مورال تھا وہ کیا تھا, ڈاؤن تھا. بہرحال جب ابو جہل نے ان کو چڑھا دیا تو جو ہے ابو جہل کے چڑھانے کے بعد انہوں نے جنگی اسلحے پہن لیے اور پہن کر کے میدان جنگ میں نکل آئے. صبح کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دی گئی تھی. سعد بن معاذ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن معاذ گیٹ پہ کھڑے تھے فل لیس, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اور باہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آپ کو بتایا کہ دعائیں فرماتے رہے. بہرحال صبح کے وقت جب جنگ شروع ہوئی تو جب عتبہ سب سے پہلے یہی چیف آف آرمی تھا, اس نے کہا کہ سب سے پہلے اگر تم میں کوئی مرد ہے تو نکل کر کے آؤ. تو اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو نکالا اور اپنے بھائی کو نکالا اور اپنے بیٹے کو نکالا, یہ بتانے کے لیے ابو جہل تھے کہ ہم لوگ مرد ہیں. عتبہ, شیبہ اور اس کا لڑکا عتبہ کا ولید جب یہاں سے نکل کر آیا تو یہاں سے 3 انصاری صحابی ایک ایک کے مقابلے کے لیے نکلے. تو سب لوگ زرہ پہنے ہوئے تھے تو پہچان نہیں مل رہے تھے. تو عتبہ نے پوچھا من انتم, کون تم لوگ ہو؟ کہا ہم لوگ انصار کے لوگ ہیں. اس نے کہا نہیں, ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجیے, ہم آپ جیسے لوگوں سے نہیں لڑنا چاہتے. ہمارے چچا داد بھائی جو آئے ہوئے ہیں مہاجرین, ان کو بھیجیے ٹکر کے لیے. آپ لوگ کیا, آپ سے کھیتی کرنے والے لوگ, آپ کو جنگ کیا معلوم ہے, مردوں کو بھیجو. عتبہ نے کہا کہ مردوں کو بھیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ کی للکار سنی تو آپ نے فرمایا قم حمزہ, قم علی, علی کھڑے ہو جاؤ, حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ, اور حضرت عبیدہ سے کہا قم عبیدہ, کھڑے ہو جاؤ. یہ تینوں آدمی نکلے, یہ بھی لیس تھے. تو عتبہ نے پھر پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو علی نے کہا علی ابن ابی طالب گرج کے بولے. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, جیسے وہ اسٹار ہوتا نہیں,
ایسے عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ شتر مرغ کا پر لگایا جاتا تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی آرمی کا بڑا ہے. تو وہ شتر، کبھی کبھی آپ دیکھیں ہماری فوجوں کو بھی پھول ٹائپ لگائے رہتے ہیں، وہ وہیں سے سب چلا ہوا ہے. تو یہ شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ بڑے بہادر شخص تھے، اسد اللہ لقب تھا. حضرت حمزہ نکلے اور انہوں نے گرج کر کہا کہ میں حمزہ ہوں. عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عمر میں زیادہ تھے، یہ بھی نکل کر گئے. تو ولید اس میں سب سے زیادہ جوان تھا، ادھر حضرت علی جوان تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے ساتھ ہوئے. ایک ہی وار مارا تھا کہ ولید 2 ٹکڑے ہو گئے. دوسرا مار مارنے کی ضرورت نہیں پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک ہی مار مارا تھا 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ پر تھے. انہوں نے ایک ہی وار مارا تھا کہ گردن شیبہ کی الگ، باڈی الگ. اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ یہ عمر میں زیادہ تھے اور ان کا ٹکر پڑ گیا تھا عتبہ سے، عتبہ میں اور ان میں جو ہے وہ لگ گئی، ایک دوسرے کو تلوار پہ وار کرنے لگے. اتنے میں جو ہے عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر مار دیا اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی. جب ٹانگ کٹ گئی تو یہ بیچارے گر پڑے، لیکن اتنا یہ بھی مار چکے تھے کہ عتبہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اتنے میں ادھر سے حضرت حمزہ فارغ ہو چکے تھے. حضرت حمزہ جب وہاں سے پلٹے تو انہوں نے ایک بار میں عتبہ کو ختم کر دیا. یہ تین کے تینوں ان کے جو بڑے شیر تھے وہ سب سے پہلے ڈھیر ہو گئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اٹھایا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹانگ کٹ گئی ہے تو بل روئے ہماری طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا یہ بھی شہادت ہے؟ کہ اللہ کے رسول بے شک شہادت ہے. پھر حضور سے فرمایا کہ اگر آج آپ کے چچا زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، کیونکہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہماری جان پہ جان ہے تب تک نبی پر آنچ آنے نہیں دیں گے. اور میں اس بات سے اتنا خوش ہوں. شعر پڑھا، اس حالت میں شعر پڑھا. شعر پڑھنے کے بعد کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے راستے میں میری ٹانگیں کٹی ہیں اور میرے درجات پروردگار عالم کے دربار میں بڑے بلند ہیں. بہرحال جب نبی کے وسلم نے دیکھا کہ یہ 3 لوگ شعر، ان کے جو بڑے اپنے آپ کو شعر بنتے تھے، قتل ہو گئے ہیں، ابو جہل نے آ کر کے تقریر کی اور دعا کیا اللہ حق کو حق کر دے، باطل کو باطل کر دے. اس نے نعرہ لگایا دوڑ سے، کیونکہ یہ عربوں کا دستور تھا کہ جنگ میں چلانا. اس نے کہا کہ لنا عزا ولنا لات، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس لات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجاہدین تو جواب دو، لنا مولانا ولا مولاکم، میرے ساتھ میرا رب ہے. قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے جتنے لوگ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، سب جنت میں جائیں گے، تیرے جتنے قاتل ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے. یہ جب صحابہ نے نعرہ مارا تو گونج اٹھا میدان. اب جب میدان گونج اٹھا تو ادھر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل دعا کر رہا ہے. ایک اللہ کا دشمن، ایک اللہ کا محبوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رات بھر دعا کیے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں کی. اتنے میں کیا ہوا کہ سراقہ بن مالک جو اللہ کے رسول کا پیچھا کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کو چٹھی دی تھی، یاد ہے نا، اس کی شکل میں ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ حاضر ہو گیا کفار کی مدد کے لیے. اب ان لوگوں نے دیکھا رے سراقہ آ گیا، سراقہ تو بڑا جواں مرد آدمی ہے. اتنے میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ جبریل پہنچ رہے ہیں. اب نبی دعا کر رہے ہیں، ابو بکر سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کہ ابو بکر ابشر، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ. آ گئے جبریل، لگام پکڑے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور فل اسلحے سے لیس ہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لیا ہے. اور جبریل آ رہے ہیں. جبریل علیہ السلام جب آئے، ابھی سراقہ کے فوج جو ہے میدان میں چالو ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں فرشتے نظر آ گئے. اب جب فرشتے نظر آئے تو سراقہ تو تھا نہیں، یہ تو ابلیس تھا. ابلیس نے سراقہ کی شکل اختیار کر لی تھی. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو رن اوے، بھاگنا شروع کیا. اب اس کو پکڑا، وہ
چیف آف آرمی نے جب دوسری جگہ پہ پہنچا کہاں جا رہے ہیں, موقع پہ کہاں بھاگ رہے, اب تو اصل جنگ شروع ہونے جا رہی. کہا بیٹا مجھے تو نظر آ رہا, تمہیں نظر نہیں آ رہا, اب یہاں تو مر جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہو, فرشتے آ گئے. یہ نہیں بولا اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا ہو, اب میں نہیں رک سکتا. یقینی بات ہے کہ فرشتے کے مقابلے میں شیطان کہاں رکنا. پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 بھیجا فرشتے, پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 فرشتے آئے. حالانکہ وہاں پر 1000 تھے. فرشتے اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ تلوار, فرشتوں نے تلوار اٹھائی اس میں. یہ جو سارے کے سارے فرشتے آئے سب جو ہے وہ انسانی شکل میں تھے. اسی لیے جب بعد میں جنگ ختم ہو گئی تو ابو سفیان سے مکے والوں نے پوچھا یار کیسے معاملہ پلٹ گیا, کیا کون لڑنا, ایسے لوگ نظر آ رہے تھے آسمان سے لے کر زمین تک, کہاں لڑائی ہو سکتی تھی. یہ اس نے لوگوں کو اپنے اطمینان دلانے کے لیے کہا وہاں تو ایسے لوگ نظر آ رہے تھے جس کا کوئی جواب ہی نہیں, سب صافہ باندھے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ کے صافے کالے تھے, کچھ کے صافے سفید تھے, کچھ کے صافے زرد تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صافہ بھی جو ہے وہ زرد تھا. بہرحال اس کے بعد اب جنگ شروع ہوئی. اصل جب جنگ شروع ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. نیچے اتر آ کر کے آپ نے جنگ پر جو ہے وہ تقریر کرنا شروع کیا, لوگوں کو ابارنا شروع کیا. اور صحابہ کیونکہ سسٹم سے لڑتے, ایک میمنہ کہلاتا ہے, ایک میسرہ کہلاتا ہے, ایک قلب کہلاتا ہے. پہلے بیچ کا حصہ سامنے جاتا ہے, جب بیچ والا تھوڑا سا ٹائرڈ ہوتا ہے تو رائٹ سائڈ والا سپورٹ کرتا ہے, جب رائٹ والا ٹائرڈ ہو جاتا ہے تو لیفٹ والا سپورٹ کرتا ہے, جب لیفٹ ہوتا ہے تو پھر قلب والا کیا ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے. اس سسٹم سے جنگ ہو رہی تھی. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو جو ہے وہ کہ بڑے کھلے انداز میں آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے جنت ہے جو لوگ مارے جائیں, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آج فرشتے بھیج چکا ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال جنگ جب شروع ہوئی تو تھوڑی دیر میں, کیونکہ جنگ جو اصل جنگ چلی وہ 2.5 سے 3 گھنٹہ ہے, ختم ہوتے ہوتے اس کو عصر کا وقت لگ گیا. لیکن اصل جو جنگ تھی نا وہ تقریباً 9 بجے سے 12 بجے تک کے بیچ میں زبردست جنگ چلی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ابارا تو مہاجرین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آج اللہ کے راستے میں اپنا, انصار چاہ رہے ہیں کہ ہم کو موقع ملنا چاہیے, ہم ہوں تو بھاگنے کے پیچھے دیکھیں کہ راستہ کدھر سے جاتا ہے. یہ راستہ چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے. ان کی مائیں ان کو دودھ پلاتے وقت ترغیب دیتی تھیں کہ بیٹا اگر جنگ میں جانا تو سینے پر زخم لگا رہنا, پیٹھ پر لگا زخم واپس نہیں آنا گھر پہ, اس سے بہتر ہے وہیں موت ہو جانا. جب زخم دکھلانا اگر اپنی ماں کو تو سینے پہ دکھلانا کہ امی زخم یہاں لگا ہے, پیٹھ پر زخم نہیں دکھلانا. یہ وہ مائیں تھیں جو اس طرح سے تربیت کرتی تھی. ہماری مائیں بھاگنے کا راستہ بتاتی ہیں کہ معاملہ ہوئے گا تو ادھر سے بھاگنے کا بیٹا. ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریر کی تو صحابہ آگے بڑھے. بہرحال اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. میں پوری نئی بحث کرنا چاہ رہا ہوں, بہت لمبی چوڑی بات ہے. بہرحال ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں 2-2.5 گھنٹے کے اندر مسلمان جو ہے وہ قبضہ محسوس ہونے لگا کہ مسلمان جو ہے وہ. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان میں بار بار نبی کو جا کر چیک کرتا. ایک خطرہ یہ بھی تھا نا کہ نبی کی تو سیفٹی سب سے پہلے ہے, بقیہ تو سب لوگ بھی شہید ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن نبی کو بچے رہنا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نبی کے پاس گیا تو آپ کو سجدے کی حالت میں پایا. یہ نہیں گھمنڈ ہے, یہ نہیں اترانا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں چلو تالی بجاؤ, نہیں, وہ پھر بھی رب کے دربار میں سجدہ رہے تھے. کہتے ہیں میں 3 مرتبہ اس درمیان میں نے چیک کیا جب تک جنگ ہوتی رہی, اور تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا اور اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا رہے ہیں. یا حی یا قیوم, رب کو پکار یا حی یا قیوم نستغیث, اے رب مدد فرمائیے, اے رب مدد فرمائیے. اسی وقت آپ نے پھر یہ بات کہی کہ اللہ اگر آج تو نے مدد نہیں فرمائی تو 313 کے بعد اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی کہ ابشر یا ابا بکر, ابا بکر خوش ہو جاؤ, فرشتے آ گئے ہیں. جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین قسم کے گھوڑے کے اوپر لگام پکڑے ہوئے نبی کے سامنے حاضر ہوئے. بہرحال اس کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی, یقینی بات ہے کہ کفار مارے. جب نبی نے وہ مٹی اٹھا کر کے ڈالی اس کے بعد عجیب و غریب قسم کا پانڈا پلتا اور یہ بھاگنا شروع ہو گئے. جب یہ بھاگنا شروع, کیونکہ 1000 آدمی تھے
اور ناچنے گانے والے بھی آئے ہیں, ڈھولک باجے والے بھی سب آئے ہیں. تو ڈھولک باجے والے تو پہلے پھوٹے کیونکہ ان کو بجانا تھا, اب ان کو جا کے ادھر بجانے کا ہے. اب یہ جب لوگ بھاگنا شروع کیے تو صحابہ نے کیا کیا کہ پکڑنا شروع کیا لوگوں کو. پہلے سے سارا انتظام تھا, رسیاں تھیں, سب کچھ تھا. بہرحال جن کو ہو سکا باندھا گیا, پکڑا گیا. اتنے میں عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹ سائڈ میں ایک بچہ کان میں آ کر کے پوچھا, ابو جہل کہاں ہے چچا, ابو جہل کہاں ہے؟ تو انہوں نے سوچا یار ہم اتنی خطرناک جنگ ہے, اگر ہمارے رائٹ سائڈ ذرا ہیکڑ قسم کے لوگ ہوتے تو یہ دونوں طرف رائٹ دیکھتا ہوں تو ایک بچہ ہے, لیفٹ ان کی زیادہ تو 14-15 سال ہے, ہم کو ذرا تسلی ہوتی کہ ہمارے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ بڑے لوگ ہیں. لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ابو جہل کو کیا کرو گا, کہا آپ بتاؤ تو کدھر ہیں. کہا میں بتانے ہی جا رہا تھا. لیفٹ سائڈ سے کان میں ایک بچہ دوسرا پوچھتا ہے کہ چچا ابو جہل کدھر ہیں. یہ معاذ اور معوذ ہیں. کون ہے؟ معاذ اور معوذ. ان کے بارے میں ایک بات بول, یہ سارے ان کی جو ماں کا نام ہے وہ افرا ہے. کیا ہے یہ افرا؟ وہ صحابیاں ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے 6 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مدینے کے لوگوں نے, اس میں سے ایک عورت تھی وہ یہ ہے. ان کے 7 کے 7 بیٹے 2 شوہروں سے تھے, 7 جنگ بدر میں شریک تھے. 7 کے 7 بیٹے جنگ بدر میں شریک تھے. معاذ اور معوذ کو جب بتا دیا عبد الرحمان بن عوف نے کہ وہ ہے, عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ جیسے باز کی تیزی سے یہ دونوں چھپتے, اور ہم ابھی دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ دیکھا ابو جہل نیچے ہے. جب انہوں نے گرا دیا ابو جہل کو, وہاں سے بھاگ کر کے اللہ کے رسول بتایا, کہا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. مرا نہیں تھا وہ, لیکن زخمی ہو کر کے چور چور ہو گیا تھا. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا فرعون هذه الامه. موسیٰ کے زمانہ کا فرعون وہ تھا, یہ ہمارے زمانے کا فرعون ہے. ہمارے زمانے کا جو فرعون حضور فرما رہے ہیں یہ اس سے بڑا فرعون ہے. اس کی وجہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیوں حضور نے یہ بات کہی تھی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل گر گیا تو ابو جہل کے گرنے کے بعد معاملہ, اب یقینی بات ہے اتبا کے بعد اس نے چیف آف آرمی سنبھالا, بھگنا لوگ شروع کیے. جتنے بھاگ سکے بھاگے, 70 تو مار دیے گئے, 70 کو پکڑ لیا گیا. اتنے میں امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا, جو ستاتا تھا, اتنے میں امیہ بن خلف جو ہے وہ نظر آیا. امیہ بن خلف نے عبد الرحمان بن عوف کو دیکھا تو عبد الرحمان بن عوف نے اس کو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے, چلو اس کو اللہ کے رسول کے پاس ہو. اتنے میں بلال نے دیکھا, ارے بلال چیخنا شروع کیے, ارے سب سے بڑا دشمن نبی کے اوپر اس نے اوجھڑی ڈالی تھی, اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تھا. یہی ایک بدبخت ہے جس نے نبی کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی تھی. کہا اتنا بڑا دشمن اور یہ بچتے جا رہا ہے. تو عبد الرحمان بن عوف نے اس کو بچانے کی کوشش کی, تو ان کے بیٹے کو بھی پکڑ رکھا تھا, ان کو بھی پکڑ رکھا تھا. تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نا تو اس نے بیٹے کو آگے کر دیا کہ بیٹے میں مصروف ہو جائیں, تب تک ہم ان کو لے کر حضور کے پاس پہنچ جائیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسے انہوں نے پورا انصار مدد کرو, اور امیہ بن خلف سامنے انصار ٹوٹ پڑے. اس کے بعد بیٹا جب تک عبد الرحمان بیٹا کو ہٹاوے, باپ کو پکڑے, تب تک بیٹا صاف ہو گیا. بیٹا جب صاف ہوا تو عبد الرحمان اس کے اوپر لیٹ گئے. کس کے اوپر؟ امیہ کے اوپر. جب عبد الرحمان لیٹ گئے, اب مارنے کا موقع نہیں, وہ پورا وہ لیس ہے, نیچے سے تلوار سے جو ہے وہ نکال کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کیا. امیہ بن خلف بھی مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں, کچھ لوگ اس میں ایسے آئے ہوئے ہیں جو جنگ میں بیچارے مجبوراً آئے ہیں, اگر ان پر پکڑ لینا تو قتل نہیں کرنا, ان کو پکڑ لینا. 2 لوگ تھے, ایک تو حضور کے چچا تھے حضرت عباس, اور ایک تھے ابو البختری, جو اس کے بارے میں جس نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ لگا تھا تو اس نے اس کو توڑوایا تھا نا, وہ تھا, کیونکہ اس نے بھی پوری زندگی نبی کو ستایا نہیں تھا. تو ایک صحابی پہنچے, سامنے ابو البختری نظر آیا. انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں ماروں گا, کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم سامنے نظر آ جاؤ تو تم کو قید کریں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہم لہذا آپ کو قید کریں گے, آپ کے اوپر تلوار بھی چلائیں گے. اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا, تو جو دوسرے صحابی تھے وہ دوست کے اوپر لپٹے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا ساتھی, اس کو بھی. انہوں نے کہا نہیں, حضور نے ایک کے بارے میں کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا, تمہارے بارے میں پرمیشن ہے,
تم کو ہم لے کر کے چلیں گے. اس نے کہا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا دوست کو میں حوالے کر دوں اور مکی کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ اپنے دوست کو اس نے کٹوا دیا اور خود اپنی جان بچا لی, لہٰذا میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنے میں اس صحابی سے جنگ ہوئی, ابو البختری بھی مارا گیا. آ کر اللہ کے رسول سے انہوں نے معذرت پیش کر دی. اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو امان دیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن اس نے جنگ کو ترجیح دی, لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک کیا. جب اس نے تمہاری امان کو قبول نہیں کیا اور جنگ پر آمادہ ہوا تو تم نے ٹھیک کیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر آئے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ گئے, 70 لوگ پکڑ کے آئے. اب جب یہ بھاگنے لگے جب یہ لوگ, تو کھانے وانے کو بڑا سامان لائے کیونکہ پارٹی بھی تو کرنا تھا بعد میں. تو ایک زبردست پہلے تو وہ سامان سارے, اچھا جو پہنے ہوئے تھے کیونکہ وہ اتنا اس کا وزن ہوتا ہے کہ آپ اس میں بھاگ نہیں سکتے ہیں, وہ اتار کر کے لوگ بھاگنا شروع کیا. وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, فقط وہی ساری چیزیں کیا ہوتی تھی لوگوں کی پراپرٹی ہوتی تھی, وہ سارے اتار کر کے. تو اس میں تقریباً 600-700 درہیں اور تلواریں, ابو جہل کا گھوڑا, یہ سارے کے سارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تھم گئی, اثر زوال کے بعد ہی جنگ پر تقریباً کنٹرول ہو گیا تھا, ختم ہوتے ہوتے اثر کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, رب کا شکریہ ادا کیا, اور ادا کرنے کے بعد کہا کہ ابو جہل تو نظر نہیں آیا اس میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو علاج کرتا ہوں, وہ 2 لڑکے مار کر آئے اس کو. یہ جب پہنچا تو یہ آخری سانس لے رہا تھا. کون؟ ابو جہل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے, تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پہ پیر رکھا. تو اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا, کہا تم ہو وہی جو ہماری بکریاں چراتے رہتے تھے, بہت اونچی جگہ تم نے پیر رکھا ہے. دیکھو اس لیے حضور نے کہا تھا کہ یہ فرعون هذه الامہ ہے. مرتے وقت تو فرعون نے کہا تھا کہ اللہ میں ایمان لاتا ہوں, یہ کہہ رہا ہے تم نے ہماری گردن میں پیر رکھا, بہت اونچی جگہ پیر رکھا ہے تم نے. اور ایک دوسرے روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹنا چاہا تو اس نے کہا دیکھ بکری کے چرواہے, عبداللہ بن مسعود کو کہہ رہا ہے جان جانے والی نزا کا عالم ہے, کہہ رہا ہو بکری کے چرواہے, ذرا لمبی گردن کاٹنا تاکہ معلوم ہونا ابو جہل کی گردن کٹی ہے. ایسے نہیں کاٹ دینا یہاں سے, لمبی کاٹو گردن تاکہ معلوم ہونا کہ ابو جہل کی گردن. اس لیے حضور نے فرمایا فرعون هذه الامہ. اب یقینی بات ہے کہ اب ابو جہل کا سر بہت بڑا تھا, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دبلے پتلے آدمی, وہ سر کہاں اٹھا پانا, 20 کلو کا سر, بال لمبے لمبے تھے, تو اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے سامنے لا کر کے. کیا یہ ہے ابو جہل. اللہ کے رسول نے فرمایا پکی بات, کیوں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اب خون ہوا, وہاں سے جب ریت میں لچھڑتے ہوئے لائے تو اس کا چہرہ تو پہچان نہیں مل رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحیح میں ابو جہل ہے, کہا ہاں ابو جہل ہے. اللہ کا شکر ادا کیا پروردگار عالم کا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا وعدہ کیا تھا سارا وعدہ جو ہے وہ کر دکھایا. بہرحال عصر کی نماز پڑھی گئی. پڑھنے کے بعد ان کو جتنے لوگ قتل ہوئے تھے اس میں مسلمان 14 شہید ہوئے. کتنے؟ 14 لوگ, 70 لوگ ان کے شہید من کے قتل ہوئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب لوگوں کو ایک گڑھے میں ڈالنا شروع کیا تو یہ جو امیہ بن خلف تھا نا, اتنی ہی جلدی, ایک روایت میں آتا ہے دوسرے دن لاشیں جو ان کی ٹھکانے لگائی گئیں, یہ دوسرے دن ہی اس کی لاش جو ہے وہ سڑنے لگی. کس کی؟ امیہ بن خلف کی. اچھا پورا چونکہ ذرا پہنے ہوئے تھا تو پیک تھی باڈی, تو اب یہ بھی تھا کہ ذرا نکال لی جائے, اس کو کیوں ڈالا جائے, تو ذرا کام کی چیز ہے. جب اس کو ذرا کو نکالنا شروع کیا تو باڈی اس کے ساتھ آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ تمام جو دوسرے جو مقتولین تھے ان کو جس گڑھے میں ڈالا اس میں اس کو ڈالنے کے بجائے اس کو الگ گڑھے میں ڈالا گیا, کیونکہ وہاں تک لے جانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا, اس کو یہاں ڈال دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے باپ عتبہ بتایا تھا نا, تو عتبہ کو بھی جب گڑھے میں ڈالا جانے لگا تو حضرت حذیفہ کے چہرے پہ تھوڑا سے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ کیا تم کو تکلیف محسوس ہوئی؟ کہا نہیں لگ رہا. تو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف صرف ایک چیز کی ہے کہ میرا بدبخت باپ سب کچھ جانتے ہوئے, اتنا ہوشیار صاحب الرائے ہوتے ہوئے بھی اسلام کی دولت کے مالا مال میں, اس کے قتل ہونے پر اس کے گڑھے میں جانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی ہوتے ہوئے مکے والے اس سے مشورہ کرتے تھے, لیکن اس کی قسمت میں جو ہے وہ ایمان کی دولت نہیں تھی. بہرحال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گڑھے میں ڈالا. ڈالنے کے بعد 3 دن تک وہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے. اب یہ تو اپنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر کوئی جنگ چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے. اللہ کے رسول نے بھاگنے والوں کو کسی کو پکڑنے کی کوشش, حالانکہ اگر پکڑا جاتا تو یہ سب پکڑے جاتے, کم سے کم 2-250 آدمی مزید پکڑے جا سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے پالیسی ہی مرتب کر دی تھی کہ اگر کوئی آدمی جنگ چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے تو اس کو بھاگنے دیا جائے. بہرحال یہ بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رکے رہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو جبریل علیہ السلام آئے. حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑی پر سوار, ابھی بھی اسلحے میں ہے. پوچھا, کہا اللہ نے بھیجا ہے. ابن کثیر نے اس کو نقل کے کہا اللہ نے بھیجا ہے. کہا پوچھا ہے, جا کر پوچھو ہمارے بندے سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا. نبی کے انسان نے فرمایا رضی, ایک دم میں خوش ہوں, رب نے ہماری مدد کی جیسا اس نے وعدہ کیا تھا. مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ہے کہ جب اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا تھا تو اتنی بار بار دعاؤں کرنے کی کیا ضرورت تھی. مولانا نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا میں بدر میں وعدہ کروں گا, وعدہ مطلق تھا, لہذا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کس جگہ وعدہ ہونے والا, آگے ہوگا وعدہ, ابھی ہم پرابلم میں آئیں گے. لہذا پروردگار عالم سے اللہ کے رسول برابر دعا کرتے رہے. بہرحال اس کے بعد جب یہ جنگی مار وار دیے گئے تو کچھ لوگوں کی گردنوں پر جیسے گوشت کو روسٹ کر دو نا, کٹنے پہ خون نہیں تھا, ایسا لگتا تھا جلا دی گئی ہے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بعض لوگوں کی گردنوں پر ایسا ہے کہ جیسا کٹا نہیں بلکہ ایسے جیسے بھون دیا گیا. جو فرشتے لوگ جن لوگوں کو مارے ہیں نا ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے. وہ یقینی بات ہے جو تلوار لے کر کے آئے ہوں گے وہ جہنم کی تلوار ہوگی, جہاں جہاں پڑی وہاں وہاں اس نے ویسے ہی روسٹ کر دیا, بھنا بھنا گوشت ہی ہو گیا. تو یہ تمیز تھی کہ کہاں کہاں فرشتوں نے تلوار چلائی. اس سے اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ کون فرشتوں کی مار سے مارا گیا اور کون جو ہے وہ ہم لوگوں کی مار سے مرا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے خوشخبری آئی. مدینے میں جو ہے وہ لوگوں نے اللہ کے رسول کو مبارکباد دی. ایک صحابی سلمہ ہیں, ان کو لوگوں نے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کیا مبارکباد کی بات. انہوں نے کفار کو دلیل کہا تو ایسے جیسے چوڑی پہنے ہوئی عورتیں تھی, چند منٹ میں جنگ ختم ہو گئی, کوئی جنگ ہی نہیں, مزہ ہی نہیں آیا. کیا مبارکباد ہے چلتی 2-4-10 دن, کیونکہ جو 10 سال جنگ کرنے کا عادی ہے اس کو 2.5-3 گھنٹے میں جنگ اگر نپٹ جائے تو یقینی بات ہے وہ جنگ کیا جنگ ہے. انہوں نے بطور تنگ یہ بات کہی. بہرحال اب یقینی بات ہے یہاں سے اطلاع کہاں گئی, مکے بھی تو جانی ہے اطلاع. یہ تو بدر کا مقام مدینے سے قریب ہے, مکے سے تو بڑا دور تھا. اب مکے جب یہ پہنچا معاملہ تو وہاں تو جب جو بندہ پہلے لے کر کے پہنچا تو امیہ کا ایک بھائی تھا صفوان بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس خبر پہنچی. تو جب اس نے بتایا کہ فلاں قتل ہوئے فلاں قتل ہوئے فلاں قتل ہوئے تو کہا پاگل ہو گیا ہے, یہ اصل میں مینٹل ہو گیا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اسے پوچھا صفوان کہاں قتل ہوا, اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اگر یہ مینٹل نہیں ہوا ہے تو بتایا کہ تم صفوان ہو, اور اگر مینٹل ہو گیا تو کیا صفوان ہی مارا گیا. تو اپنے بارے میں پوچھتا ہے, خود ہی نام لے کر کے کہ صفوان کہاں مارا گیا وہاں. کہا صفوان یہ بیٹھا ہوا ہے, صفوان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب اللہ کے رسول کے گھروں میں یعنی قریش کے خاندان میں جو لوگ دل سے اندر سے چاہتے تھے اللہ کے رسول کامیاب ہو جائیں لیکن مجبوراً نہیں تھے, اس میں سے جو ہے وہ حضرت عباس کا گھر بھی تھا. تو حضرت عباس کا جو غلام تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اندر اندر خوب خوش ہوئے, اچھا ہوا. تو صفوان نے جب ابو سفیان کو بلایا, جب اس کو سمجھ میں آیا نہیں یہ مینٹل آدمی نہیں تو صحیح اطلاع دے رہا ہے, ابو سفیان کو بلایا. تو ابو سفیان کو تو پہلے معلوم ہو گئی تھی پوری خبر. ابو سفیان آئے, انہوں نے کہا ایسا ہے ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے پڑ گیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, زمین سے آسمان تک آدمی نظر آ رہے تھے, ہم کچھ تو وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس نے دھڑ سے یہ بات کہی, وہ زمین سے آسمان تک جو تھے وہ سب فرشتے تھے. اچھا اب جب صفوان نے سنا فرشتے تھے تو اس کو ایک جھاپڑ کھینچ کے مارا. کس کو؟ عباس کے غلام کو. کہا تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہیں. تو حضرت عباس کی جو بیوی تھی ام فضل وہ بھی ساتھ میں تھی. تو ام فضل نے اس سے کہا کیا کہتے ہیں ابو لہب سے, ہاں ابو لہب تھا, ابو جہل نہیں, ابو لہب.
ابو لہب نے کہا کہ تم نے مارا کیوں اس کو؟ اس لیے کہ اس کا آقا موجود نہیں ہے. انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھا کر کے ابو جہل کے سر پہ دے مارا. ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا. اس نے کہا اس کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے, غلام ہے یہ, اس کا آقا تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب اس کے کہا, کیونکہ ابو لہب اس میں گیا نہیں تھا جنگ میں. بہرحال اس کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب انتقال کر گیا, اور ابو لہب اس بری طریقے سے انتقال کیا. عربوں میں ایک پھوڑا ہوتا تھا اس وقت, وہ پھوڑا بڑا ہی متعدی مانا جاتا تھا. متعدی کہتے ہیں ایسے مرد کو کہ آدمی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا, وہ اس کو پھوڑا ہو گیا. ایک ہی ہفتے کے بعد اس کا جو ہے انتقال ہوا ہے. وہ جب پھوڑا ہو گیا تو ان کے بیٹوں نے اس کے پاس جانا بند کر دیا کہ یہ کہیں ہم کو نہ پکڑ لیں. اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد 3 دن تک لاش گھر میں پڑی رہی, کوئی اٹھانے والا نہیں. جو کوئی جنازہ اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ ہم اگر اس کے پاس گئے تو وہ بیماری ہم کو نہ پکڑ لیں. تو کوئی شاعر تھا تو اس نے آ کر کے ان کے بیٹوں کو لعنت ملامت کی, کہا کم بختوں, کم سے کم باپ کی لاش تو اٹھا کر کے گڑھے میں ڈالو. تو اس نے کہا کون اٹھانا ہے اس کو, اتنا تو پھر بانس کے ذریعے دور سے کہ قریب جانا نہیں, پہلے گڈھا کھود دیا گیا, بانس سے گھسیٹ کر کے لاش کو لے جا کر کے گڈھے میں دفن کیا. یہ ابو لہب کا انجام ہوا. اب یہاں پہ تو 1 مہینے تک مکے میں کوہرام ہی مچا رہا. عورتیں وہ جانور جو یہاں سے جو جانور آئے تھے, جن لوگ مار دیے گئے, ان کے سب کے جانور میں کچھ جانور تو پکڑ لیے گئے تھے, کچھ جانور جو ہے ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. اب وہاں جب وہ خالی سواری ہی نہیں, سوار موجود ہی نہیں ہے, تو عورتیں لے کر کے ماتم کرنا شروع کیا. انہوں نے سینہ پیٹنا شروع کیا. یہ پرانا دستور ہے, آج بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی کفر کی حالت کو اختیار کرتے ہیں. ورنہ اسلام میں نہ نوحہ زنی ہے نہ اسلام میں ماتم ہے. یہ ماتم, سر پیٹنا, چیخنا, چلانا, 1 مہینے تک وہ اونٹوں کو اور گھوڑوں کو لے کر کے عورتیں اکٹھا ہو جاتی, اور سب لوگ اسی کا نام لے کر کے اپنے اپنے لوگوں, کیونکہ بہت کم گھر بچے تھے جس میں سے آدمی نہیں مرا ہو, اور جتنے ان کے سپوت تھے سارے کے سارے کپوت ہو کر کے ختم ہو چکے تھے. کوئی ابو جہل, اگر ابو لہب کو آپ چھوڑ لیں ادھر, اور سفیان کو, تو بقیہ کوئی سردار اب بچا نہیں تھا جس کو جو ہے اس میں ختم نہیں کر دیا گیا ہو. بہرحال وہاں پر 1 مہینے تک یہ ماتم رہا. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا. ابو سفیان نے کہا کہ کم بختو, اگر یہ ہماری اطلاع مدینے پہنچے گی کہ ہم اس طریقے سے آوزار اور اس طریقے سے ماتم کر رہے ہیں, تو محمد اور ان کے ساتھی تو بہت خوش ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بین لگا دیا کہ صاحب جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ روئے گا نہیں. اب بعض لوگ رونا چاہیں تو گھر میں جا کر اندر چپ چپ کے روئیں, کہیں کہ جب تک نہیں روئیں گے ہم کو اندر سے الجھن ہو رہی ہے. بہرحال اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا اعلان کیا, کہا کہ ہمارے جو لوگ 70 پکڑ گئے ہیں ان کو کوئی چھڑانے نہیں جائے گا. جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان 70 آدمیوں کو پکڑا گیا, تو ان 70 کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی الگ الگ بنائی. کہا جو صاحب استطاعت ہیں, جتنی استطاعت ہے, 1000 سے 4000 درہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فائن رکھا, فدیہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ پیسہ دے دیں اور چھوٹ جائیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ کتنے دن مدینے والے کھانا کھلائیں گے, اگر وہ اپنے گھر میں ان کو قیدی رکھتے ہیں. اچھا, اللہ کے رسول کا رحم اور اللہ کے رسول کا قانون بھی ان کو معلوم ہو چکا تھا. اللہ کے رسول نے فوراً یہ اعلان کر دیا جیسے ہی قیدی پہنچے مدینہ کہ جو تم کو کھانا ہے وہی کھلانا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بھی پکڑے گئے, وہ اپنا واقعہ بعد میں بیان کرتے ہیں جب مسلمان ہوئے, کہ ہم جس کے قید میں تھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ بیچارے ہم کو دینے کے بعد خود کھجوریں کھا کے سو رہے, اور ہم کو بڑی شرم آتی تھی کہ ہم قیدی ہیں اور ان کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں, یہ مالک ہیں, یہ بیچارے کھانا کھانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ میں رہتا ہی کسی میں آدھا آدھا کھا لیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے رسول نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, لہذا ہم اپنے رسول کے حکم کے تابع ہیں, ہم اچھا ہی برتاؤ کریں گے. بھلے ہم کھجور کھا کر کے پانی پی لیں گے, لیکن ہم آپ کو سب سے اچھا کھانا کھلائیں گے جو ہمارے گھر میں موجود ہے. تو ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی, تو ابو سفیان نے کہا کتنے دن کھانا کھلائیں گے, آخر مجبور ہو کر کے چھوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ صاحب جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جن لوگوں نے اپیل کی, اور ان کی چونکہ سب کی حالت حضور کو معلوم تھی, سب انہی کے لوگ تھے, اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے. اس شرط پر سب کو معاف کیا کہ دیکھو اگلی کوئی جنگ ہو تو اس میں آپ مدد نہیں کریں گے, اس شرط پر آپ کو چھوڑا جا رہا ہے. اس میں سے 2 قیدیوں کو قتل کیا گیا, نضر بن حارث کو, سب سے بڑا بدماش آدمی تھا, اس کو قتل کیا گیا. ایک اور جو تھے ان کے, ان دونوں کے علاوہ بقیہ سارے قیدیوں کو یا تو فدیہ دے کر کے چھوڑا گیا. حضرت عباس حضور کے چچا,
تو ان کو جن کے پاس رکھا گیا تھا، تو جو ان کو پکڑ کے لائے تھے وہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، تو اور حضرت عباس ذرا ٹھیک ٹھاک تھے. تو حضور نے پوچھا کہ یار ان کو تم پکڑ کے لائے کیسے وہاں سے، یہ تو خود بڑا ہیکل آدمی ہے. کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو جب، وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب اس کو پکڑنے لگا نا تو یقینی بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارا ایک آدمی آ کر کے مدد کیا تو ہم اس کو باندھ کے لا پائے وہاں سے. تو انہوں نے فرمایا معلوم ہو کون تھا جو تمہاری مدد کی؟ کہا نہیں. کہا وہ فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کیا. کہا میں اللہ رسول اس کو پہچانتا نہیں، حالانکہ ہمارے جو 313 لوگ تھے میں سب کو پہچانتا ہوں، لیکن وہ بندہ جو اس میں آ کر بندھوایا نا ہاتھ پیر اس کا، وہ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. کہا وہ فرشتہ تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے قریب رکھا تھا ان کا. ایک روایت میں آتا مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا تھا، تو ان کی جو رسی باندھی تھی بڑی ٹائٹ تھی. ویسے بھی کھجور کی جو رسی ہوتی نا وہ بڑی ٹائٹ، جو پکڑ جاتی نا تو بہت سخت پکڑتی وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ کراہنے لگے اس کے ٹائٹ ہونے سے. اللہ کے رسول کے کانوں میں حضور کے چچا کی آواز گئی، وہاں سے نکل کر کے آیا اور ان سے کہا کہ میرے چچا کی رسی کو ہلکا سا ڈھیلا کر دو. ڈھیلا کر دیا گیا. اس کے بعد عباس سے کہا کہ پیسے دو تو چھوڑا جائے گا. عباس نے کہا تم کو تو معلوم میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حضور نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے. کہا بتاؤں تمہارے پیسے کہاں ہیں؟ کہا تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے وہ پیسے جو گاڑے ہیں وہ. یہ کہتے ہیں عباس کہ ہم کو اور ہم ام فضل کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر کے بتا دیا کہ یہ تو موٹا آسامی ہے، اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے. یہ سمجھے تھے نا کہ رسی کھلوا دیے ہیں تو اب معاملہ سب اپنے آپ کیا ہو جائے گا، سلٹ جائے گا. وہ جو کھلایا وہ بھی رحمت تھی، لیکن جہاں پر بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں تو ہوشیار سمجھے وہاں مسلمان کو بیوقوف نہیں نظر آنا چاہیے. اس لیے کہا گیا اتقوا فراسۃ المومن. بھولے ہم اس وقت ہیں جب تک کہ رحم، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو بھولے پن کا سمجھ کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہا تو آپ بیوقوف نہیں بنیے. وہاں پر آپ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہوشیار آدمی ہیں. تو وہ اسی چکر میں کہ انہوں نے رات میں تو ہماری رسی ڈھیلی کرائی ہے، اب تو رحم کا معاملہ ہی ہے، لہذا اس میں اس کو بھی نکال دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام فضل کے ساتھ جو تم نے گاڑ رکھا ہے کہاں وہ منگاؤ. سب سے زیادہ فدیہ عباس کو ادا کرنا پڑا. ان کا فدیہ 4000 سے زیادہ ادا کرنا پڑا. بہرحال اس کے بعد یہ چھوٹ کر کے گئے. اور ایک صحابی اور تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. جبریل نے آ کر کے کہا کہ ان کے پاس 1000 زرہ ہے جو انہوں نے جدہ میں رکھ رکھا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا وہ جو زرہ رکھے ہوئے ہو، جو زرہ رکھے ہوئے ہو 1000 زرہ تمہارے پاس رکھی ہو، جدہ میں چھوڑ کر آئے ہو. وہ بھی صحابی کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا. اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو وہ 1000 زرہ ان کو منگائی گئی. اس میں سے کچھ اللہ کے رسول نے فدیہ کے طور پہ لے لیا اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا. دوسرے لوگوں کے حضرت عمر سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. حضرت عمر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کو چھوڑنے کا نہیں ہے. یہ جو 70 پکڑے گئے ہیں 70 کی 70 گردن مار دیں آپ، اور ہر وہ آدمی مارے جس کا رشتہ دار ہے. تمہارے چچا پکڑیں گے تو آپ حضرت عباس کو ماریے، ہمارے ماموں پکڑ کر آئے ہیں تو میں اپنے ماموں کو ماروں. ایسے مارنا تھا ہمارا معلوم ہوتا ایمان کتنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے ان سے مشورہ کر لیا، انہوں نے ارادہ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا